قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النازعات کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے فرعون کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جا کے فرعون سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پاک کر دوں کفر سے اور شرک سے اور تمہیں ہدایت کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تم اللہ سے ڈرو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى اور پھر اس کو دکھائی بڑی نشانی. یہاں تک بات الحمدللہ صاحب کا درس میں ہوئی تھی. جیسا کہ الحمدللہ متعدد صورتوں میں اور مختلف مقامات میں آپ نے پڑھا ہے قرآن مقدس جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور کتاب موعظت ہے اور کتاب عبرت ہے اور کتاب ہدایت. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہدایت بنایا ہے. پہلی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں جو انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوئی ہیں لیکن ان میں دو فرق تھے. ایک فرق تو یہ تھا کہ وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی. یعنی وہ اللہ کی کتابیں تو تھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہی انہیں اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور کتاب زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی اور صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحائف عطا فرمائے لیکن ابتداء شریعت اور احکام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیونکہ کلام کہتے ہیں متکلم جس سے کلام فرمائے. جیسے آپ مثلا اپنا ما فی الضمیر کسی کو لکھ کر دے دیں تو وہ یہ تو کہے گا کہ جی فلاں آدمی نے مجھے خط لکھا ہے. خط تو اسی کا ہوگا قلم بھی اسی کا ہوگا اور ما فی الضمیر بھی اسی کا ہوگا لیکن اسے آپ کتاب کہیں گے خطاب کہیں گے خط کہیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے. آپ کہیں گے جی اس نے مجھے ایک خط بھیجا ہے ایک تحریر بھیجی ہے. یا اگر آپ سے بڑا ہے تو آپ کہیں گے جی مجھے ایک حکم نامہ ملا ہے. اگر بزرگ ہے تو آپ کہیں گے جی مجھے ہدایت پہنچی ہے ہدایت نامہ ملا ہے. اور کلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو متکلم خود کلام فرمائے اور یہ شرف جو ہے چونکہ اب تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی. اس
اسی طریقے سے انجیل جو تھی وہ پوری کی پوری کتاب جو تھی لکھی ہوئی ایک ہی دفعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی. اور اسی طرح زبور ہے، اسی طرح صحائف ابراہیم ہیں، اسی طرح صحائف ہیں، اسی طرح صحائف موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. لیکن یہ شرف جو ہے صرف قرآن کو ملا ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ شرف اللہ کی اس کتاب کو ملا ہے اور کسی کتاب کو نہیں، کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا کلام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوح محفوظ میں بھی رکھا، اس کے بعد اسے آسمان دنیا میں بھی اتارا اور محفوظ رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہی اسے جبریل علیہ السلام کو پڑھایا اور لکھایا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو اب جبریل علیہ السلام صرف لکھی ہوئی کتاب یا کاغذ دے کر نہیں چلے جاتے تھے حضور پاک کو، بلکہ جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام حضور کے سامنے تلاوت فرماتے. اور جبریل علیہ السلام کا جو پڑھنا ہے وہ اللہ کے حکم سے تھا. جبریل اپنی طرف سے تو نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کمی کر سکتے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا. تو ایک تو اس کتاب کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ شرف ملا ہے، اسی لیے یہ شرف کسی کتاب کو نہیں ملا، یہ عظمت جو ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ملی. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پہلی کتابیں تو اللہ کی تھی، لیکن ان کتابوں کے احکام کے لیے ایک زمانہ معین تھا کہ اس کتاب کا حکم جو ہے فلاں زمانے تک چلے گا، اس کے بعد دوسری کتاب آ گئی. اور پھر جب اس کتاب کا وقت معین جو اللہ کے علم میں معلوم تھا، اللہ کے علم میں محدود معین تھا، اس وقت پر تیسری کتاب آ گئی. تو لہذا پہلی کتابوں پہ احکام جو تھے، اعمال جو تھے وہ ختم ہو گئے اور حکم جاری ہو گیا. لیکن یہ شرف بھی اسی اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کو ملا ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے. قیامت تک کے لیے یہی مجموعہ ہے ہدایت. اسی لیے اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ بھی فرما دیا کہ ہم اسے قیامت تک محفوظ رکھیں. کہ آج دنیا نے اور علوم دنیا نے بڑی ترقی کر لی. لوگ فضاؤں کو تسخیر کرنے کے لیے شروع ہو گئے. لوگوں نے زمین کو کنگال ڈالا اور اس کے ارد گرد ان کے بقول انہوں نے چکر لگا لیے. سیارات پہ پہنچنے کی کوششیں ہو گئیں. لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے کی جو آوازیں اس خلا میں ہیں ان کو نکال کے جمع کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ اب لاکھوں میلوں کے فاصلے سمٹ گئے. ایک سیکنڈ میں آپ کسی ملک سے رابطہ کر کے بات کر رہے ہیں. لہروں کے ذریعے لوگوں نے تصویر انسانی کو منتقل کر دیا. ہواؤں کے ذریعے آواز کو منتقل کر دیا. لیکن اتنی ترقی کے باوجود قرآن کے مقابلے پر کوئی ایک آیت نہیں لا سکا. ورنہ یہ تو نہیں کہ کفر خاموش بیٹھا ہوا ہے یا انہوں نے زور نہیں لگایا ہوگا. کفر کی طاقتیں جہاں ہر محاذ پر اسلام سے لڑ رہی ہیں، کفر کی قوتیں ہر جگہ اسلام کے خلاف نبردآزما ہیں. چاہے وہ حرب کے میدان ہوں، چاہے وہ فکر کے میدان ہوں، چاہے وہ علم کے میدان ہوں، ہر مقام پہ ان کا مقابلہ اسلام سے ہے. ہر مقام پر انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام نظر آتا ہے. دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں، یعنی یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، ان کا تقابل اگر ہے تو اسلام سے ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر یعنی جتنے دہری ہیں، منکرین خدا ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، یدھ مت ہیں، ان کا تقابل بھی اسلام سے ہے. اور تو کوئی مذہب ہے نہیں ان کے سامنے ٹکنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہوں گے؟ ان کے علماء، ان کے ادباء، ان کے مورخین
ان کے مفکرین، ان کے بڑے بڑے پائے کے شعراء، ان کے بڑے بڑے ادباء وہ خاموش بیٹھے ہوں گے کہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کریں. لیکن آج تک 1400 صدیاں، 1400 سال، 14 صدیاں بیت گئیں، 15ویں صدی شروع ہو گئی، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ایک آیت بنا کے لے آئے. بڑے لوگوں نے کوششیں کی، بڑے لوگوں نے آیات کو بگاڑا، اللہ کے قرآن میں تحریف کی، لفظی بھی اور معنوی بھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جو خود بنایا اسی کو اپنے لوگوں نے بھی ٹھکرا دیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہے. تو یہ شرف بھی اسی قرآن پاک کو ملا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے زندہ و پائندہ ہے، اور قیامت تک کے لیے دلیل انسانیت ہے، قیامت تک کے لیے رہبر انسانیت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت انسانیت ہے، قیامت تک کے لیے موعظہ انسانیت ہے. اللہ کا قرآن کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں اترا، وہ تو پورے عالم کو دعوت دیتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس کی دعوت جو ہے دعوت عمومی ہے، عالم انسانیت کے لیے دعوت. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قرآن چونکہ ہدایت جامعہ ہے، ہدایت کاملہ ہے، تو اس لیے مختلف مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کا صرف اتنی حصہ ذکر فرما دیتی ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی، باقی تفاصیل کو ذکر نہیں فرماتے. جیسے کوئی بہت بڑا حکیم، بہت بڑا حکمت والا آدمی اتنی بات کرے گا جو اس مجلس میں ضرورت ہو، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، کوئی بندے کا کلام ہی نہیں. اس لیے کہ وہ یہاں دیکھیں گے کہ بھی علماء کی مجلس ہے تو وہاں خطاب بھی علمی ہوگا، یہاں دیکھیں گے طلباء کی مجلس ہے تو وہاں خطاب بھی طلباء کے مطابق ہوگا، جہاں دیکھیں گے کہ عامت الناس لوگوں کی مجلس ہے تو وہاں خطاب بھی عمومی ہوگا، اور جہاں دیکھیں گے کہ بھی کچھ قانون دان لوگ آئے ہوئے ہیں تو پھر وہاں خطاب بھی قانونی مشگافیوں سے پر ہوگا، تاکہ ہر آدمی کو اس کے عقل کے مطابق دعوت دی جائے. اس لیے قرآن نے جب پوری انسانیت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنی ٹکڑا بیان فرماتا ہے جتنی کی ضرورت ہوتی. اور جب عالم اللہ تبارک و تعالی جن کو علم عطا فرما دے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے فضل و منت کے ساتھ دولت علم عطا فرما دیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورا واقعہ قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے وہ ساری آیات کو جمع کر دیتے ہیں، اور جو تفاصیل انہیں ان ساری آیات میں مل گئیں ان کو مرتب کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ مبارک بیان فرما دیتی ہیں، جیسے علماء نے قصص الانبیاء پر کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے قرآن پاک کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ان تمام آیات کو جمع فرما لیا، اور اس کے بعد اس موضوع پر جتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملی ہیں ان حدیثوں کو بھی جمع فرما لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. یہ تو اہل علم کا کام ہوتا ہے، اور جنہیں تاریخ کا چسکا لگا ہوتا ہے، جو اپنے ذہن میں مؤرخانہ تفکرات رکھتے ہیں، وہ پھر ان بحثوں کو بھی ساتھ شامل کر دیتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس ملک میں پیدا ہوئے، اور کس پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے اور کس پیغمبر سے پہلے پیدا ہوئے، اور آپ کے دور میں کتنی نبی تھے، اور کس قوم کے پاس آپ بھیجے گئے بھی بنو اسرائیل تھے، اور فرعون کو دعوت دی تو فرعون کی قوم قبط تھی، تو وہ پھر قبطیوں سے بھی اور بنو اسرائیل سے بھی بحث کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کون ہے اور قبطی کون ہے، اور پھر ان حدود اور مواقع کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تشریف لے گئے، پھر مصر سے نکلے تو کہاں تشریف لے گئے، وہ دریا کون سا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام عبور کر گئے،
وہ جنگل کون سا تھا جس میں 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھٹکتی رہی، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسے بیت المقدس میں داخل؟ یہ تاریخی لوگوں کا کام۔ ان چیزوں پر مدار قرآن نہیں ہوتا۔ اسی لیے ورنہ علماء نے مستقل کتابیں ارض القرآن کے نام پر لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے ارض القرآن، کہ قرآن نے جن جن زمینوں کا نام لیا ہے، جن جن مقامات کا نام لیا ہے، اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے۔ وہ ایک علیحدہ تحقیقات، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس زمین کو بھی سمجھیں کہ وہ زمین کون سی تھی۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کر دیا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ یہ ہوا۔ بات ختم ہو گئی۔ ہمیں ہدایت پکڑنی ہے، ہمیں نصیحت پکڑنی ہے کہ اگر ہم نے ان قوموں کی طرح کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور اس وقت کون بچ گئے؟ جو پیغمبروں کے ماننے والے اور اتباع کرنے والے تھے۔ اگر آج ہم بھی اتباع کریں گے تو ہم بچ جائیں۔ مقصود تو اتنی ہوتا۔ اس لیے اب قرآن پاک نے یہاں ذرا اختصار فرما دیا، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے، حالانکہ حکم ہارون کو بھی ساتھ ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى۔ تو مطلب یہ ہوا، اب ان باتوں کو علماء سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ورنہ یہ ہے کہ دشمن اسلام تو اسی ایک لفظ کو پکڑ کر گردن پکڑ لے کہ ایک جگہ خدا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تم جاؤ، ایک دفعہ فرماتے ہیں تم دونوں جاؤ، وہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ مفرد کا حکم ہے افراد کے صیغے کے ساتھ، اور ایک جگہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ حکم ہے، اور پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اگر وہ رسول تھے تو صرف فرعون کے لیے تھے، باقی دنیا کیوں مانے؟ پھر مستشرقین اور مخالفین اسلام اور اعداء اسلام اسی طرح تو وہ نعوذ باللہ جدید پود کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے کہ پورے قرآن میں نظر ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یاد رکھیں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے کو حکم مل جائے تو چھوٹے کو تو خود بخود حکم ہو جاتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی آ جائے، اگر آپ کا استاد کھڑا ہو گیا تو طالب تو بیچارے خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ طلبہ کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں بھی اگر ان کے احترام کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اس شخص کے لیے ہمارا استاد بھی کھڑا ہو رہا ہے تو یہ آخر ہمارے استاد سے بھی تو بڑا ہوگا نا، علم میں، فضل میں، عزت میں، تقوی میں۔ ورنہ ہمارا استاد، جب ہمارا استاد کھڑا تو ہم تو خود بخود کھڑے ہو جائے، ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا، حالانکہ ابلیس کو کوئی علیحدہ آرڈر تو نہیں ملا تھا۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور آگے وضاحت بھی ہو گئی کہ ابلیس جن ہے، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ابلیس نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے تو مجھے حکم نہیں دیا تھا، حالانکہ اللہ نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ اے بدبخت میں نے جب تمہیں حکم کیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کہتا جی آپ نے تو مجھے حکم نہیں کیا، آپ نے تو فرشتوں کو حکم کیا تھا، مجھے کہاں حکم کیا؟ اس نے کہا آپ یہ کہا کہ میں اچھا ہوں اس لیے میں نے نہیں کیا، لیکن حکم کا انکار نہیں کیا۔ اتنی بات تو وہ ابلیس بھی سمجھتا تھا کہ جب مجھ سے اعلیٰ کو حکم ہو گیا تو میں کون ہوں، میں تو ادنوں میں تو خود بخود ثابت تھا۔ جو بات ابلیس سمجھ گیا وہ آج کے دشمن اسلام بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت ہارون تو تابع ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو تورات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں خلیفہ ہیں ان کی قوم میں، اور اس لیے ان کو تو خود بخود حکم ہو گیا، اس لیے ان کا ذکر کہیں فرما دیا اور کہیں ذکر نہیں فرمایا، تو قرآن میں یہ تعارض نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ کیا فرعون خدا کو جانتا بھی تھا؟ یعنی ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ ہمیشہ یاد رکھیں اصولی بات یہ ہے کہ ایک چیز کو جانا بھی جائے اور مانا بھی جائے۔ ایک آدمی ہے مثلا جانتا ہے لیکن مانتا نہیں،
ایک آدمی ہے مانتا ہے لیکن جانتا نہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے دعوت میں فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پہلے تو یہ جانو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا۔ یہ جاننے کے بعد، ماننے کے بعد اب صرف میری عبادت اور اطاعت کرو اور کسی کی نہ کرو۔ تو اب علماء نے یہ بڑی لمبی چوڑی کتابوں میں ویسے لکھے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ بدبخت بھی جانتا تھا، منکر تھا صرف، یا بالکل وہ اللہ کی ذات کا قائل ہی نہیں تھا اور جانتا بھی نہیں تھا اور مانتا بھی نہیں تھا۔ بڑی علماء نے بحثیں کی ہیں، ان بحثوں میں پڑھنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ بڑی دقیق قسم کی بحثیں ہیں۔ بعض اوقات مشکل بات جو ہے انسان کے لیے بجائے ہدایت کے اور تفکر اور تشویش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صرف میں آپ کو خلاصہ اتنا عرض کر دوں کہ ان کی مباحث کا، بحث کا خلاصہ اتنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فرعون یہ سمجھتا ہو کہ آسمان زمین میں نے بنائے ہیں۔ تو پاگل تھا وہ، اگر پاگل ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کیوں بھیجے جاتے؟ اور اگر پاگل نہیں تھا تو وہ جانتا تھا کہ زمین میں نے نہیں بنائی، آسمان میں نے نہیں بنائے۔ انہوں نے کہا وہ جانتا تھا، اصل وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر میں آ گیا اور طغیانی میں آ گیا اور سرکشی میں آ گیا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، کہ بھئی تمہارا مربی میں ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہوں، تمہیں رزق دینے والا میں ہوں، تمہیں ہر نعمت دینے والا میں ہوں، چاہوں تمہیں قید کر دوں، چاہوں تمہیں قتل کر دوں، چاہے تمہیں پھانسی چڑھا دوں، چاہے تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے تم تو میری ربوبیت کے قائل بنو نا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ورنہ یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ عقل سے کورا تھا، اصل قرآن بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ انہو طغا، کہ فرعون جو ہے وہ سرکش بن گیا، اس نے تجاوز کیا۔ اور تجاوز کیسے کیا؟ حق کے خالق میں بھی تجاوز کیا کہ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو اس کی صفات سے متصف کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور تجاوز حق کے خلق میں بھی کیا کہ مخلوق پر رحم کرنا چاہیے تھا، اس نے مخلوق پہ ظلم کیا۔ مخلوق کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس نے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالا۔ مقصود مخلوق کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو غلام بنا لیا۔ اس لیے اس کی تجاوز جو ہے اللہ کے حق میں بھی تجاوز ہے اور بندوں کے حق میں بھی تجاوز ہے۔ انہو طغا، طغا فی حق الخالق و فی حق الخلق، دونوں طرف اس کا تجاوز۔ ادھر یہ تجاوز ہے کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، اور ادھر یہ تجاوز ہے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اب بات ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اللہ نے فرمایا پھر دکھلایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ یعنی اظہر لَهُ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھلائی، اس کو ظاہر کی اللہ کی بڑی نشانی۔ بڑی نشانی آیت الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء مفسرین تو فرماتی ہیں کہ ید بیضا، ید بیضا جو ہے نا، اللہ نے حکم دیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو ذرا ڈالو نا بغل میں، ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا اب نکالو، نکالا تو سورج کی طرح روشن، اور من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں کہ رنگ بدل گیا ہو، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اظہار قدرت ہے کہ فوراً ہاتھ اتنا نورانی بن جاتا تھا، اتنا اس میں نور آ جاتا تھا، اتنی روشنی آ جاتی تھی، اتنی چمک آ جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ کیونکہ مقصد انبیاء کا کیا ہے؟ انبیاء کی دعوت بھی تو ظلمات شرک سے نور ایمان کی طرف نکالنا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کیا ہے؟
کہ وہ اللہ کے بندوں کو غیروں کی بندگی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی سکھلائیں، ظلمات شرک اور کفر کے اندھیروں سے انہیں نکال کر نور ایمان کی روشنی اور اجالے میں انہیں لے آئیں۔ ان کا کام یہی ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کی نشانی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ آپ دیکھ لیں، میں بعد میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا اچھی طرح دیکھ لیں، کھڑے ہو کے دیکھ لیں، نہیں اس طرف کھڑے ہو کے اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ آپ کو دو کام نہ کرنے پڑے نا، ایک ادھر دیکھنا پڑے ایک سبق سن۔ آپ ذرا دیکھ لیں، میں پانی پی لوں، دونوں کا کام ہو جائے۔ دیکھ لیا کیا نظر آیا؟ مجھے بھی تو سمجھائیں۔ ابھی دیکھ لیا ہو تو پھر میں عرض کروں گا، نہ ابھی دیر ہو تو میں اور ذرا سانس لے لوں۔ میں تو آپ کو پریشان نہیں کرتا نا، آپ چاہے مجھے پریشان کریں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں نا کہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ ایک آدمی تھا، انسان تھا، وردی پہنے ہوئے تھا، وہ بھاگ رہا تھا، وہ دوڑ رہا تھا، وہ کیوں دوڑ رہا تھا؟ قرآن چھوڑو اور اس کے پیچھے دوڑ پڑو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، مسلمان قوم عجیب ہے۔ جب ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی نا، اس دن مسلمان قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کوئی قبر کی طرف چل پڑے، یہ سارے دوڑ پڑے۔ کوئی تعزیہ لے کے کھڑا ہو جائے، یہ سارے دوڑ پڑیں۔ کوئی دلدل پکڑ کے آ جائے کہ حضرت حسین علیہ السلام کا دلدل ہے، یہ ابھی کربلا سے آیا ہے، حسین شہید ہو گئے، یہ بدبخت جانور ہمارے پاس واپس آ گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہیں جناب، کوئی آدمی حضور کا روزہ اٹھا لے، ماشاءاللہ پیچھے روتے ہوئے جا رہے، صلی اللہ علیہ کا جا رہے، یا نبی سلام علیہ کا شروع، وہ کس پہ پڑھ رہے؟ روزہ صاحب۔ انا للہ، کیا کرے آدمی؟ اس قوم کا کوئی علاج ہے؟ اس قوم کا کوئی علاج نہیں اللہ کے سوا۔ 2 منٹ کے بعد کوئی مداری آ جائے، ڈگڑکی بجائے کہ جناب ایسا سرما ہے کہ ایک سلائی پہنو تو اینک چھوٹ جائے گی، خود اندھا ہے۔ قوم وہاں کھڑی، قوم کا کیا ہے؟ جدھر مرضی آئے ان بیچاروں کو آپ لے جائیں، مرضی آئے قبروں پہ سجدہ کروا دیں، وہاں جائیں جہاں روزہ آپ کو نظر آئے، ہاتھ باندھے کھڑے۔ راستے میں چلے جائیں، کسی قبر پہ آپ غلاف ڈال دیں، 2 4 6 مہینے بھوکا مرنا پڑے گا، پھر سمجھیں گے آپ نے مل لگا لیا۔ بس وہاں جناب منت بنوتی ہیں اور کام اور شروع ہو جائیں گے کہ جناب فلاں جو راستے میں بزرگ ہے نا، شہید بابا، نام کیا ہے؟ نام تو اس کو بھی نہیں آتا، مجاور کو پتہ ہی نہیں قبر کس کی، یہ نام کیا ہے غریب کو؟ بس کوئی شہید بابا ہے، کوئی شہید دادا ہے، کوئی غائب پیر ہے، کوئی ظاہر پیر ہے، کوئی زندہ پیر ہے، کوئی مادر زاد ولی ہے، کوئی ماں کے پیٹ کے اندر پیر تھا۔ عجیب قوم۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یعنی ایسی کتابوں میں لکھا ہے کہ جی بزرگ جب پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ، اور اللہ کے بندے سارے قرآن میں 1-2 پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ نے بچپنے میں حکم اور فہم عطا فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کسی تیسرے پیغمبر کا تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ یہ اللہ کے نبیوں سے بھی بڑھ گئے، اللہ کے پیغمبروں سے بھی بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد جناب باقاعدہ واقعات لکھتی ہیں کہ جناب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند ہوا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہے چاند نظر آ گیا ہے اور کوئی کہے کہ چاند نظر نہیں آیا۔ جب اختلاف بہت بڑھ گیا اور مولویوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، بعض مولوی کہیں ابھی رپورٹ نہیں ملی، بعض کہیں ایک آدمی کہتا ہے، بعض کہیں کہ نہیں شہادت صحیح نہیں ہے، جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی اب اور کوئی حل نہیں ہے، پیران پیر کی والدہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بی بی اماں جی ہم تو بڑے جھگڑے میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند نظر آ گیا، کوئی کہتا ہے چاند نظر نہیں آیا، رمضان شریف کا چاند ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ چاند نظر آ گیا ہے اس لیے کہ آج پیران پیر نے دودھ نہیں پیا۔ اور جناب اس کے بعد سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور قوم بیٹھی ہے اور یا پیر یا دستگیر کے نعرے شروع۔
پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ چاند کا فیصلہ دن میں ہو رہا تھا یا رات میں؟ چاند دیکھنے کا جھگڑا رات کو مغرب سے عشاء تک آدھی رات تک رات کو شروع ہوگا نا کہ کل ہمارا روزہ خراب نہ ہو کہ دوسرے دن جھگڑا کرتے ہو. اگر رات میں ہوا تھا تو پیران پیر نے رات کو دودھ چھوڑ دیا، رات کو روزہ ہوتا ہے کہ کسی نے غور ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں تھی غور کرنے. اور اگر 1 منٹ کے لیے دن میں جھگڑا ہوا اور چھوڑ قاضی کہتا ہے جی گواہ لاؤ، آپ مدعی ہیں اور مدعی کے ذمہ ثبوت گزارنا ہے، آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں گواہ ہے، میرا بیٹا جانتا ہے. اس نے کہا بیٹا، کہ کسی نے غور ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں تھی غور کرنے. اور اگر 1 منٹ کے لیے دن میں جھگڑا ہوا اور چھوڑ دیا تو کیا ایک معصوم بچے کا دودھ نہ پینا شریعت میں شہادت ہے؟ شریعت کے اندر اس شہادت کا اعتبار ہے کہ قاضی شرح کے سامنے حضرت علی یعنی ولایت کا سر چشمہ داماد محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا سیدنا علی شیر خدا کا جسے لقب ملا ہے، سیدنا علی کھڑے ہیں اپنے خلافت میں اپنے قاضی کی عدالت میں اور فرماتی ہے یہ زرہ میری ہے. قاضی کہتا ہے جی گواہ لاؤ، آپ مدعی ہیں اور مدعی کے ذمہ ثبوت گزارنا ہے، آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں گواہ ہے، میرا بیٹا جانتا ہے. اس نے کہا بیٹا، ہو سکتا ہے بات کر دے، بات کو باپ کو کیسے جھٹلائے؟ آپ نے فرمایا میرا ایک غلام ہے کمبر، وہ بھی جانتا ہے. فرمایا وہ بھی تو نوکر ہے آپ کا، آپ کے نوکر کی بھی گواہی میں منظور نہیں کر سکتا، کوئی غیر گواہ لے آئے. علی نے فرمایا زرے کا معاملہ ہے، اب زرہ ہم نے خریدی گھر میں لے آئے، یا نوکر جانے یا باپ بچے جانے. اب زرہ لینے کے بعد میں دنیا کو دکھلانے کے لیے گیا تھا کہ میں نے یہ زرہ خریدی ہے، کہاں سے گواہ لے؟ انہوں نے کہا بہرحال یہ تو گواہ معتبر نہیں ہے، دعویٰ خارج کیا جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب بھی اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نام سے ڈرنے والے اور عدالت سے فیصلہ کرنے والے موجود ہیں. میرے گواہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے مقدمہ خارج ہو گیا، ہوں تو میں سچا، لیکن گواہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا نا جب میراث کا جھگڑا ختم ہو گیا کہ حضور نے فرما دیا ہمارا میراث نہیں ہے، تو بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایک روایت یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اس نے سیدنا ابی بکر سے کہا کہ حضور نے وصیت فرمائی تھی. انہوں نے کہا گواہ لائے. کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا گواہ تو میرا بیٹا ہے. فرمایا بیٹے کی شہادت تو قبول نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے خدا کے بندے فشروا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، کہ یا تو 2 مرد گواہ لے آؤ یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ لے آؤ. اور خاص طور پہ جب چاند کی شہادت کا مسئلہ ہو تو وہاں تو اور زیادہ گواہوں کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں کسی بچے کا دودھ نہ پینا جو ہے کیا شریعت اسلام میں حجت بن سکتا ہے؟ یہ کسی نے نہیں سوچا. بس پیران پیر کی کرامت شروع ہو گئی کہ حضرت جناب جب پیدا ہوئے تو روزہ رکھتے تھے. نہ پہلے بچے پر روزہ فرض ہے. دودھ پینے والے بچے کی تو جو ماں ہے اس کو بھی اسلام کہتا ہے تم روزہ نہ رکھو کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، بعد میں قضا کر لینا. حاملہ اور مرضعہ کے لیے تو اللہ نے قرآن میں بھی اجازت دی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، روزہ رکھے، ممکن ہے بچے کو تکلیف پہنچے، یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور روزہ رکھنے سے خود نہ کھائے گی نہ پیے گی، دودھ نہیں بنے گا تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اللہ فرماتے ہیں میرا فرض چھوڑ دے. اور اس کے بعد سوچنے کی بات ہے کہ کیا ساری تاریخ میں اسلام میں کبھی حضور نے بھی یہ فیصلہ فرمایا کہ حسن حسین سے پوچھو انہوں نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ ایک بات ہے لکھ دی گئی، اور اگر کوئی سمجھائے کہہ دیں گے دیکھو جی وہاں بھی ہے پیران پیر کو منیندہ کوئی تو جی اللہ دے ولیاں دے دشمن ہیں.
یہ تو جی ولیوں کو منیندے ہی کوئی نہیں ہے تو منکر نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے، اور جو ہم پہ تہمت لگاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت۔ ہم تو ولیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم تو ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن ولی ولی ہو، اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام کا متبع ہو، سنت رسول کا تابع ہو، اور اس کا ہر قدم قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کے تو ہمیں پاؤں کی مٹی ملے تو ہم سر پہ رکھ لیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں دنیا میں، اور یہ ہماری قوم ہے ماشاءاللہ، بڑی سیدھی سادی قوم ہے، ان کو جدھر مرضی آئے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مسجدوں میں جائیں وہاں ایک عجیب رنگ کی، ہم نے دیکھا اپنے ملک میں وہ ایک ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہوتی ہے، میں تو آج تک سوچتا رہتا ہوں، بڑی ہلکی سی ہوتی ہیں اور بیت کی بنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی بنی ہوتی ہیں، وہ جناب لائن لگا، یہ کیا ہے کہ جی جس کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی سر پہ رکھے، وہ پہلے اس ٹوپی کے پہن کر نماز پڑھنا جائز بھی ہے۔ پہلے کسی نے یہ مسئلہ بھی سیکھا ہے کہ ایسی ٹوپیاں جو ہم رکھتے ہیں نا، جو کوئی اپنا اس کی کھجور کے اس کی بنی ہوئی، اور بعض ہوتی ہیں باریک باریک پتلی سی بیت کی تاریں ہوتی ہیں، ان کی ٹوپیاں بنی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز بندہ پہن کر کسی کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا ہے، فقہا نے لکھا وہ چیز پہن کر اللہ کے دربار میں بھی نہ آئے۔ کیا معنی؟ مثلا آپ سر ننگا عدالت میں نہیں جاتے، سر ننگا کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جاتے، تو اللہ کے دربار میں بھی سر ننگے نہ آئے۔ اگر آپ مثلا یہ ٹوپی پہن کے باہر نہیں جاتے، باقاعدہ گترا شترا سر پہ رکھتے ہیں یا پگڑی باندھتے ہیں یا اپنے جناب اور اوپر کپڑا ڈالتے، تو اللہ کی دربار میں بھی اسی طرح آئے، کیونکہ اگر جس چیز کو لوگوں کے سامنے تم حقیر سمجھ رہے ہو، خدا کے سامنے نہیں سمجھ رہے ہو۔ مقصد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے پوری زینت، پورا لباس، پوری تیاری، پوری حیت کاملہ کے ساتھ آؤ۔ ہاں علماء نے لکھا ایک آدمی مثلا یہی ٹوپی پہن کے جاتا رہتا ہے بازار میں، تو وہ پڑھ لے، اس کے لیے کوئی منع نہیں، کیونکہ وہ تو اسی کے سامنے لوگوں کے سامنے بھی جاتا ہے۔ تو وہ ٹوپیاں جو آپ نے رکھی ہیں، کبھی آپ کے یہ جو آتے ہیں مساجد میں بڑے بڑے لوگ اور صاحب حضرات یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے بازار میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اسی لیے رکھی ہے کہ صرف اللہ کے دربار میں جائیں گے، لوگوں کے سامنے جانے کے تو قابل ہی نہیں، فوراً اتار کے وہاں رکھ، اس لیے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ اپنے ان ٹوپیوں کو دیکھا ہے کبھی مسجد سے کوئی لے گیا ہو؟ کیوں؟ کسی کے کام کی نہیں ہے نا، جو بغیر کام کے ہے وہ خدا کے کام آتی ہے۔ اب کوئی اچھی ٹوپی رکھ لیں، یہ حرم سے لے جائیں، یہ 10 ریال والی وہاں مسجد میں رکھیں، اگر دوسری نماز پہ مل جائیں جو مرضی آئے مجھے آگے پکڑ لیں۔ یہ یہاں جو 10 ریال میں ملتی ہے نا ٹوپیاں یہ بنی ہوئی، یہ آپ لے جائیں ماشاءاللہ، ایک دفعہ ہمت کر کے کوئی 100 ٹوپی خریدیں اور کسی بڑے شہر کی مسجد میں جا کے اگلی صفوں میں بنا کے رکھ دیں کہ لوگ آئیں گے یہ ٹوپی پہنیں گے، اور دوسری نماز میں جائیں، اگر ایک ٹوپی پڑی ہو جو مرضی ہے مجھے۔ وہ ٹوپیاں جب سے مسجد بنی ہے، جیسے مسجد پرانی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح وہ ٹوپیاں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، کدھر سے کچھ ٹوٹ گئی، کدھر سے پھوٹ گئی، کدھر سے سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، بالکل بو آ رہی ہے، پڑی ہے کون اٹھائے؟ کسی کے کام کی ہو تو اٹھائے، جو کام کی نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ کے کھڑا ہے۔ کا خوف کریں، کچھ دین کو سمجھیں، دین کو بازیچہ اطفال نہ بنائیں۔ اسلام اسلام ہے، دین دین ہے، اس کے اندر احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ یہ ہمارے مخلوق جو ہے نا، ہماری ان کی عادت ہے، جدھر مرضی آئے ان کو لگا دے، ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک قوم ہے۔ ایک دفعہ ایک درخت سے کوئی پانی شانی نکلنے لگ گیا، او جناب ساری ٹرینیں جا رہی ہیں، بک ہو کے ٹرینیں، پوری ٹرین کی ٹرین، سیٹیں نہیں ملتی، ٹکٹ نہیں ملتا۔ کیا ہے کہ جی ایک درخت سے پانی نکل رہا ہے، بس جو اس پانی کو پیتے اندھے ٹھیک ہو گئے۔ جی اندھا جو گیا نا، اسے پانی پیا، آنکھوں کو لگایا، سبحان اللہ، واپس جو آیا، ابھی یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے پھر اتار دیا۔ کوئی عقل کرو۔
اور جناب کوئی 20-25 دن گزرے، مہینہ ایک گزرا، وہ کیا ہوا بھائی؟ او جی پتہ کوئی نہیں، او جی جھوٹ تھا جی، فریب تھا جی، او جی بس ایسے تھا، کسی نے شور بچا دیا، لوگ دوڑ پڑے تھے بس۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا میرے عزیز۔ مسلمان قوم کو تو اللہ نے بڑی روشن چمکتی ہوئی کتاب دی ہے، مسلمانوں کو تو اللہ نے میرے مدنی پاک کی شریعت دی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسی شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ فرمایا ترکتکم علی البیضاء، حضور نے فرمایا میں تمہیں جب چمکتی ہوئی ایک روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی ایسے چمکتی ہے جیسے دن چمکتا ہو۔ پھر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں، ان جھوٹے جھوٹے چکروں میں تو نہیں آنا چاہیے۔ کہیں طوطا بیٹھا ہے وہ غیب کا حال بتا رہا، کہیں کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی سی پرندے ہوتی ہیں بلبل سی، وہ جناب قسمت کے حال بتا رہی ہے۔ اب انگریزوں نے ایک کمپیوٹر مشین بنا دی ہے، وہ پیر کے بجائے حال بتلاتی۔ کبھی پیر حال بتلایا کرتا تھا، اب ایک مشین ہے باقاعدہ کمپیوٹرائز، آپ کھڑے ہو جائیں ٹک کر کے آپ کا وزن بھی نکل آئے گا، آپ کی قسمت کا حال بھی نکل آئے گا۔ ماشاءاللہ اب وہ مشین عالم الغیب ہے۔ اور جناب لوگ لگے ہوئے ہیں لائن پر وزن کرا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کا ستارہ فلانا ہے، اور خدا کے بندے اس مشین کا تو پہلے ستارہ ٹھیک کرو، جو ساری مخلوق اس پر اتر رہی ہے، چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے، چڑھ رہی ہے، پہلے اس غریب کا ستارہ تو ٹھیک کرو، صبح سے لے کر شام تک پاؤں جوتوں میں پڑی ہوئی ہے، پہلے اس لوہے کا ستارہ تو ٹھیک کرو نا، جو آتا ہے جوتوں کے ساتھ اس میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی متبرک چیز جو حال بتلانے والی ہو تو کم از کم سر پہ رکھتے، اس پر جوتوں کے ساتھ تو نہ کھڑے ہو جاتے نا۔ بس ایک قوم ہے جدھر مرضی آئے لگا، تو اسی لیے تو فرعون نے دیکھا نہیں کیسے لگا لیا بنو اسرائیل کو، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں کو چھوڑ رہا۔ اس کو اپنے زمانے میں بچے سے ڈر تھا، عورتوں سے ڈر نہیں تھا، آج ہوتا تو شاید عورتوں سے بھی ڈرتا۔ اپنے زمانے میں اس کو ڈر تھا کہ میرا مقابلہ کوئی مرد کر سکتا اور وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اگر اس دور میں فرعون ہوتا وہ کہتا کیا پتا کوئی عورت بھی ہو جائے۔ اور اکبر الہ آبادی نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا کہ فرعون بڑا بدبخت تھا، خام خواہ بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، ایک کالج بنا دیتا تو کالج سے کبھی نبی نہیں پیدا ہوتا، ایک کالج بنا دیتا، ایک یونیورسٹی کھول دیتا کہ بچوں کو زبردستی پڑھاؤ، جب اس میں پڑھتا وہ نبی نہیں بنتا، اس کی جان تو بچی رہتی، بلا وجہ لوگوں کو نہ مارتا، وہ سب کچھ بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بنتا۔ بہرحال آیت الکبریٰ سے کیا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں وہ ید البیضاء جو ہے وہ آیت کبریٰ بڑی نشان۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، آیت الکبریٰ سے مراد ہے عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا، اللہ حکم دیتے تھے کہ عصا پھینک دو، آپ پھینکتے سام بن جاتا، اٹھاتے تو عصا بن جاتا، آیت الکبریٰ ہے۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ دونوں کو اللہ نے فرمایا ہے آیت الکبریٰ، حضرت نے وہ بھی دکھلایا اور حضرت نے وہ بھی دکھلایا، عصا بھی دکھلایا اور ید بیضاء بھی دکھلایا۔ اب جناب قرآن فرماتا ہے کہ اس نے دیکھنے کے بعد کیا کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعیٰ، اس کے بعد پیٹھ دے کے پھرا اور چل دیا، فحشر فنادیٰ، پھر اس نے جمع کیا اور اس کے بعد اس میں پکارا اور کہا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب اور مربی ہوں۔ اب سمجھیں قرآن نے یہاں دو لفظ کہے ہیں، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ علماء نے فرمایا جب جھٹلایا تو نافرمانی تو ہو گئی، اللہ نے یہاں دو لفظ کیوں استعمال فرمائے، ایک تکذیب کا اور ایک عصیان کا، کیونکہ جو مکذب ہے وہ عاصی ہے اور جو عاصی ہے وہ مکذب ہے، لیکن دو لفظ جو قرآن نے فرمائے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اس دو لفظوں کا فائدہ ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اس نے دل سے بھی تکذیب کی اور جھٹلایا اور ظاہر سے بھی نافرمانی کی، کہ اس نے ایک ہوتا ہے کہ ظاہراً انکار کرے لیکن اندر مانتا ہو،
لیکن ایک یہ ہے کہ اندر سے بھی جھوٹا ہے، تکذیب کرتا ہے، اور ظاہر میں بھی جھٹلاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دو لفظ ذکر فرمائے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں تجھے نہیں مانتا، بس تکذیب ہو گئی، اور تو کچھ نہیں کرتا، بھائی میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ لیکن ایک آدمی ہوتا ہے کہ نہیں بھی مانتا، پھر لڑائی بھی کرتا ہے، مقابلہ بھی کرتا ہے، شرارت بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرعون نے صرف یہ نہیں کہ تکذیب کی ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار بھی کیا اور الزام بھی لگایا کہ تم تو جادوگر ہو۔ اس لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اس کے بعد وہ پیٹھ دے کے پھرا اور چلا۔ علماء نے فرمایا کیا مانا؟ اعراض کی بھی نشانی ہے کہ جب آدمی اعراض کرتا ہے تو پیٹھ دے کے چلا جاتا ہے، چھوڑو جی کیا بات سنی، اور اس کے بعد وہ کوشش میں بھی لگ گیا کہ میں کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروں۔ اس لیے کہتے ہیں ثم ادبر یسعیٰ، اور اس کے بعد کہتے ہیں فحشر فنادی۔ حشر کا کیا مانا؟ جمع کرنا، جمع کرنا، جیسے قرآن نے دوسری جگہ پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنے وزراء سے، اپنے مشیروں سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، میں ان کا کیا کروں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا؟ انہوں نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا ان کو مہلت دو، قتل نہ کرو، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو مہلت۔ اسی لیے کہتے ہیں نا حجاج ابن یوسف جو گزرا ہے نا اس تاریخ کا ظالم هذه الامہ، اس کی دربار میں ایک تابعی پیش ہوئے تو ان کے ساتھ بڑا جھگڑا تھا اس کا، تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ دیکھو یہ میری بات نہیں مانتا اور میری مخالفت کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کیا ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس حکم ہے، آپ قتل کر دیں ان کو، چھوڑیں، کیا ہے ایک آدمی کیا کرے گا آپ کا؟ تو حضرت نے بڑی پیاری بات کی، حضرت مسکرائے اور کہنے لگے حجاج ایک بات میں تمہیں بتاؤں، تم مجھے قتل کرو یا جو مرضی ہے کرو، مجھے قتل شتل سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن تیرے جو مشیر ہیں نا یہ فرعون کے مشیروں سے بھی گندے ہیں۔ تو اس حجاج نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا فرعون نے جب پوچھا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کیا کروں تو نے کہا ارجع واخاہ، اس کو اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، قتل نہ کرو، مقابلہ کرو۔ تو فرعون کے مشیروں نے بھی کہا کہ قتل نہ کرو، تمہارے مشیر کہنے بس مار دو، تو تیرے مشیر فرعون کے مشیروں سے بھی بڑے گندے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ جائیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا کلمہ بھی کہا اور اللہ نے بچانا تھا اور اللہ نے بچا بھی لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حفاظت منظور تھی تو حفاظت بھی ہو گئی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس بڑے جادوگر ہیں، آپ ساری دنیا سے، سارے مصر سے جادوگر بلوا لیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر یہ جادوگر ہیں تو دو آدمی کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمارے بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جادوگر ہیں، اسے کہا ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا کس دن ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جو مرضی ہے جس دن کر لو۔ اور قرآن پاک دوسری جگہ کہتا ہے کہ آگے ان کا ایک عید کا دن آ رہا تھا، ان کے اجتماع کا دن تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے ہو، تمہاری عید جو آ رہی ہے لوگ بھی سارے اکٹھے ہوں گے اور وقت بھی چاشت کا ہو کہ دن چڑھا ہوا ہو، سورج چڑھا ہوا ہو، یہ نہیں کہ مغرب کے بعد ہو کوئی کہے مجھے نظر نہیں آیا، کوئی کہے مجھے سمجھ نہیں آیا، اندھیرا تھا جی دھوکھا لگ گیا، آنکھ جھپک گئی، پتہ نہیں چلا ہے، نہ ایسا وقت ہو کہ کھلا ہوا ضحیٰ بالکل عین چاشت کا وقت ہو اور سورج چڑھا ہوا ہو اور سارا مجمع موجود ہو، اس کے سامنے تمہارا ہمارا مقابلہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فحشر فنادی، یہاں اس نے صرف اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا میدان میں، کہا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا مربی ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں اور میں ہی بڑا ہوں۔ اب قرآن مجید انجام اس کا ذکر فرماتے ہیں، خلاصہ ہے چونکہ نا آیات میں تو خلاصہ ہے نا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑ لیا، اللہ نے اس سے انتقام لیا اور عذاب دیا، اس کو پہلا بھی اور بعد والا بھی۔ اب علماء نے فرمایا آخرہ اولا، اس سے دو کون سے عذاب مراد ہیں؟
بعض علماء نے فرمایا ایک عذاب اللہ نے دنیا میں دیا کہ غرق کر دیا، اور اس کے بعد پھر عذاب جو ہے وہ آخرت کا اور برزخ کا اور جہنم کا شروع ہو گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس نے چونکہ تکذیب کی تھی اور عصیان کیا تھا، جھٹلایا بھی تھا اور نافرمانی بھی کی تھی، اللہ نے جھٹلانے پر بھی عذاب دیا اور نافرمانی پر بھی عذاب دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں نکال الآخرۃ والاولی، دونوں عذاب ذکر کیے، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی عذاب دیا کہ غرق کر دیا، اور اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں ان کو غرق کر دیا گیا اور پھر جہنم میں، کیونکہ عالم برزخ سے تو عذاب جہنم شروع ہو گیا، اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور اس کی تپش اور لہب جو ہے وہ شروع ہو جائے گی قبر سے۔ اس لیے فرماتے ہیں عذاب آخرت بھی، عذاب اولا بھی، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میرا بدنی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں ذکر کیا، فرعون کی ہلاکت کو کیوں ذکر کیا ہے، ہم نے یہ قصہ قرآن میں کیوں بیان کیا ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس قصے کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو ڈرتا نہ ہو اس کے لیے کیا؟ وہ تو پورا قرآن پڑھ جائے تو اثر نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں خشیت نہیں ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال نہیں ہوگا، سارا قرآن بھی وہ ختم کر لے تو کیا فائدہ ہو؟ اس میں تو عبرت ان کے لیے ہے، موعظت ان کے لیے ہے، اور ڈر ان کے لیے ہے، لمن یخشا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خشیت ہے۔ اور خشیت کن کے دلوں میں ہوتی ہے؟ جن کے دلوں میں پہلے اللہ کی عظمت کا کمال کا یقین پیدا ہو جائے، جتنا وہ علم زیادہ ہوتا ہے اتنی پھر خشیت زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، اس میں ایک تو تسلی ہے حضور کے دل مبارک کے لیے کہ میرا مدنی، اگر مکے کے کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ نہ گھبرائیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگوں نے جادوگر کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھو تمہاری زبان میں لکنت ہے، بول تم نہیں سکتے ہو، قاتل ہو، ہمارا بندہ تم نے مارا ہوا ہے، ایسے ایسے الزام لگائے ہیں۔ اگر یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں تو آپ بھی صبر کریں۔ اور دوسرا فائدہ ان آیات میں یہ آیا کہ میرا مدنی، مکے کے کافر کیا ہے؟ ہم نے جب پکڑا تو فرعون جیسے بادشاہ کو اور لشکر کو پکڑ لیا، ان کی کیا طاقت ہے؟ یہ تو ایک بستی کے سردار ہیں، ان کا پکڑنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اس لیے اگر یہ آپ کی تکذیب کریں گے تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں گے تو ہم ان سے بھی بدلہ لیں گے۔ اس لیے ان واقعات میں عبرت بھی ہے، موعظت بھی ہے، اور تسلی بھی ہے، اور ہدایت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی مجھے تو آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ کافروں سے حکومت حاصل کر کے اسلامی قانون اور دعوت اسلام جو ہے وہ نافذ کرنا ثابت ہے، تو حضور نے کس سے حاصل کی تھی؟ مکے میں مسلمان تھے، حضور نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ مکے میں کون تھے؟ مدینے میں کون تھے؟ مکے میں کافر تھے، مدینے میں کون تھے؟ کافر تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہودی کافر۔ تو ہوتا ہی یہی ہے کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ پہلے انسان دعوت کرتا ہے، دین کی دعوت پہنچاتا ہے۔ اسلام نے بھی ہر جگہ یہی کیا کہ پہلے وفد بھیجے، حضور پاک نے اپنے خطوط مبارک بھیجے، ان کو دعوت دی کہ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ ہمارے بھائی، اگر اسلام نہیں لاتے ہو ہماری قوت کو تسلیم کر لو اور جزیہ ادا کرتے رہو تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں اور تم اقلیت بن کر ہمارے تابع رہو۔ اگر یہ بات بھی تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر ہمارا مقابلہ کرو، پھر ہم اللہ کے لیے جہاد کریں گے، اللہ کی سر بلندی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ جہاد اور فساد میں فرق ہے، جہاد اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور لڑائیاں اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس جہاد میں اور اس فساد میں بڑا فرق ہے۔ جہاد یہ ہوتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ ہو جائے۔ کیا مانا کہ آدمی لڑ رہا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پہلوان کو گرایا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اس بدبخت نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر، تو حضرت علی فوراً اتر گئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تو مجھے اپنی ذات کا غصہ آ گیا، اپنی ذات کے لیے میں نہیں لڑنا چاہتا۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسلام نے جہاں جہاد کیا ہے اس کے پس منظر میں اللہ کی دعوت کی، اور اس کا نمونہ حضور پاک نے خلفائے راشدین نے دنیا میں پیش کر دیا کہ کسی کو نہیں لوٹا، کسی کو کچھ نہیں کیا، جو لوگ اسلام لے آئے ان کو بھائی بنا دیا، ان کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کی، اور جو لوگ لڑے ان کو بھی قید ہونے کے بعد اپنے پاس غلام رکھا، پھر سبق پڑھایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں سے نکاح کرو، خود غلام زادی سے نکاح کر کے اسے امہات المومنین کا درجہ عطا فرما دیا۔ ایسی باتیں جو ہیں بلا وجہ مستشرقین اسلام کے دشمن یہ باتیں کہتے ہیں، ورنہ الحمدللہ اسلام کی تاریخ اتنی واضح ہے، اتنی بین ہے کہ کوئی آدمی اگر دل میں تعصب نہ ہو تو وہ مان لے گا کہ اسلام نے جو کچھ کیا وہ حق ہے۔ تو صنعاء میں نے سنا ہے، صنعاء ایک شہر ہے یمن کا، وہاں حضرت علی کا قرآن ہے، وزارت کوئی اوقاف ہے، وہاں کچھ علماء پاکستان سے بھی گئے تھے، ان کو دیکھا اور سنا ہے کہ انہوں نے فوٹو بھی لے لی ہے۔ غیر مسلم سے جلد غیر مسلم سے کوئی کام بھی کرایا جائے، ایک مشین غیر مسلم کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بڑے ان چیزوں کا بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ غیر مسلم، اور غیر مسلم کا کیا ہے؟ غیر مسلم سے کوئی نوکری کا کام لے لو، کیا ہے؟ غیر مسلم سے کوئی کام بھی اگر لیا جائے تو بعض پرانے اوراق کو جوڑنے کا ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جرمنی نے قرآن پاک شائع کیا جس کی قیمت یہاں 400 ریال ہے، سب سے اعلیٰ تباد جو ہے وہ ہے، تو یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ اس کو ایک کافر کمپنی نے چھاپا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات ہے؟ کوئی اللہ کے بندے ایسی چھوٹی باتوں میں اور کیا کریں؟ اسلام میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں کافروں سے کام لیے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف چیزوں کے کام جو ہیں کافروں کے، اور کافروں سے معاہدے کیے گئے، کافروں سے کام لیے گئے، یہ تو کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اسی وجہ سے اسلام لے آئے جب انہوں نے قرآن دیکھا اور قرآن کی عظمت کو مان گئے۔ سائل منوی کا صحبت کرنا مطلب کیا ہے؟ سائل منوی کا مجھے تو نہیں پتا بھی آپ کا مقصد کیا ہے پوچھنے کا۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 7.5 تولے سونے کی قیمت، اس کی قیمت معلوم کر لیں، جتنے ریال بنتے ہوں پھر وہ نصاب ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ آپ بے نمازی کا کھانا نہیں کھانا ہے۔ غیر مسلمان عورت کیسے نوکری کر سکتا ہے؟ غیر مسلمان عورت نوکری کرنا علیحدہ بات ہے، مسلمان پہ نماز فرض ہے کہ غیر مسلم پہ بھی فرض ہے؟ جاہل کیوں ہو جاتے ہیں بدنی پوچھنے والے؟ خدا کے لیے نا اپنا مغز خراب کیا کرو نا میرا، کوئی مسئلہ پوچھیں جو ضرورت ہو۔ ایک ہے غیر مسلم، اس پر کیا ہے؟ وہ تو نماز پڑھتا نہیں، وہ تو مانتا ہی نہیں آپ کے دین اسلام کو، اس کو کافر والا معاملہ کیا۔ ایک ہے مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھنا، فرق ہے نا۔ نماز میں الحمدللہ ٹھیک آئے تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال بھول کے نکل گیا، نماز انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ میں شام تک حرم میں عبادت کرتا رہا، دعا مانگنے لگا تو اپنی عورت کے حق میں بد دعا نکلی، اس نے کوئی ستایا ہوگا، بہرحال اب اس کو دعا کر دو، معاف کر دو۔ کسی نبی کے پاس جب دوسرے رسول کی شریعت ہو، وہ بھی نبی ہوتا ہے، ہاں نبی ہوتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ ایک غیر مسلم عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اس کا خامند جو ہے وہ کافر ہے، تو اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ جب خامند کافر ہو، کفر اور اسلام جو ہے ختم کر دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لیکن بہرحال کسی محکمے سے فیصلہ کرانا، ایسے نہ ہو کہ خود مسلمان کر کے نکاح کر لو، ایسا نہ ہو کوئی چکر چلاؤ کہ مولوی مکی نے کہا تھا نکاح ختم ہو گیا۔ باقاعدہ محکمہ میں جا کر درخواست دے کے ثابت کریں کہ وہ اسلام قبول کیا ہے، اس کا خامند کافر ہے، وہ حکومت آپ کو اجازت نامہ دے گا، پھر نکاح کرنا، صرف مولوی مکی کے کہنے سے نہ کرنا۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔
یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین کی قدم قدم پہ مدد فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، ان کو اپنی اطاعت اور والدین کی فرما برداری نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، مانگنے کی بھی تعلیم عطا فرما، اور اس کے بعد اپنی رحمت سے ہماری درخواستیں منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ سب مسلمانوں کو توحید کا سپاہی بنا، حضور پاک کی محبت، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما. یا اللہ بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.